آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ سب سے اعلی اخلاق، ایسے اخلاق والا دنیا میں نہ کوئی آیا ہے اور نہ آئے گا۔ سب سے اخلاق والے ہمارے نبی تھے۔ آپ کے یہاں کوئی بھی آتا خوش ہو کے جاتا تھا۔ آپ اپنے مہمان کی بہت خاطر تواضع کرتے تھے، وہ کسی بھی مذہب کے ہو، کیسے ہی برے کیوں نہ ہو۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس کچھ مہمان آئے تو آپ نے ان مہمان کی مہمانداری کے لیے یہ بندوبست کیا کہ اپنے اصحاب سے کہا ایک ایک آدمی لے لو اور ان کی اچھی طرح خدمت کرو۔ ان مہمان میں ایک مہمان ایسا بھی تھا، ایک آدمی ایسا بھی تھا جو شرارت میں بہت مشہور تھا۔ اس کو کسی نے تسلیم نہ کیا، لہذا آپ نے اسے اپنے گھر رکھا۔ گھر میں جتنے آدمیوں کا کھانا پکا تھا وہ سارا اس نیت سے اکیلے ہی کھا گیا کہ سب بھوکے رہے۔ جب وہ کھا چکا تو آپ نے اسے ایک کوٹری میں سلایا، عمدہ بچھونا بچھا دی۔ جب رات ہوئی تو اسے بدہضمی ہو گئی۔ پوری رات اسی بستر پر رفع حاجت کرتا رہا، یہاں تک کہ بچھونا بھی خراب کر دی۔ جب صبح سویرے ہوئی تو وہ اٹھا اور کہیں چلا گیا۔ جب آپ صبح کو اس کی خبر لینے گئے تو اس کو نہ پایا تو آپ نے بہت افسوس کیا اور اس کے گندے کیے ہوئے بستر کو اپنے دست مبارک سے دھونے بیٹھ گئے۔ اتنے میں اور اصحاب بھی آ گئے۔ انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول گندے کیے ہوئے بستر کو اپنے دست مبارک سے دھو رہے ہیں، تو اصحاب بہت غصے ہوئے۔ آپ نے ان کا غصہ ٹھنڈا کیا اور غصہ ہونے سے منع فرمایا۔ اتفاق سے وہ آدمی جو صبح سویرے اٹھا اور کہیں چلا گیا، اس کی بیش قیمت تلوار وہ اپنی کوٹری میں ہی بھول کر چلا گیا تھا۔ جب راہ میں اسے یاد آئی تو وہ اسے لینے کو آیا، دیکھا کہ میرے گندے کیے ہوئے بستر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے دھو رہے ہیں اور صحابہ کو خفا ہونے سے منع فرما رہے ہیں۔ جب آپ نے اسے دیکھا کچھ ملال نہ کیا، حالات پوچھے، خبر خیریت معلوم کی اور تلوار نکالی اسے دے دی۔ جب اس نے یہ دیکھا تو یہ دیکھ کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، یہ ہیں آپ کے اخلاق۔ ایسا اخلاق والا دنیا میں نہ آج تک کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا۔ لیکن اگر ہم اور آپ اس جگہ ہوتے تو کیا کرتے کہ ہم نے کھانا بھی کھلایا، پلایا بھی، سلایا بھی اور بعد معاشی بھی کی، ابھی بتاتا ہوں۔ لیکن آپ پر اگر کوئی زیادتی بھی کرتا، کوئی سختی بھی کرتا، آپ اس کی زیادتی کو سہتے، اس کی سختی کو سہتے اور نرم دلی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک یہودی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرض تھا، جو روپے دینے کا وقت تھا، اس وقت سے وہ پہلے آ گیا اور آ کر سخت تقاضا کیا، سختی سے پیش آیا اور کہنے لگا تمہارے خاندانوں میں ایسی ہی نادہندگی چلی آتی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر کو بہت غصہ آیا، وہ غصے سے لال پیلے ہو گئے اور کہا
کہ اگر تو اس پاک مجلس میں نہ ہوتا اور ایسی بے ادبی کی باتیں کرتا تو میں تیری گردن مار دیتا۔ آپ نے فرمایا عمر تقاضا تو یہ تھا کہ تو مجھے قرض ادا کرنے کے لیے کہتا اور اس کو سمجھاتا، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ عمر جاؤ اس کا قرض ادا کر دو اور اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے کے عوض کچھ اور دے دو۔ جب یہودی نے یہ نرم دلی آپ کی دیکھی تو یہ دیکھ کر اسی وقت مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنے مذہب کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جو آخری زمانے کے پیغمبر ہوں گے ان کے ساتھ جیسے جیسے سختی ہوگی وہ ویسے ویسے نرمی سے پیش آئیں گے۔ سو میں نے مجھے آزمانا تھا اس بات کو، میں نے آزما لیا، یہ آخری زمانے کے پیغمبر ہیں۔ تو میرے بھائیو، آپ کے ساتھ کوئی قصور بھی کرتا آپ اسے معاف کر دیتے۔